یہ ریمارکس یونائٹڈ نیشنز کے ہیں۔ یہ پورا نظام سراسر شیعہ مسلک کے خلاف ایک غیر منصفانہ رویہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے عنوان پر ہے کہ جس حوالے سے بہت سی انسانی حقوق کی تنظیمیں، خصوصاً ہیومن رائٹس کمیشن، یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اظہار مذمت کیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ سعودی عرب میں ہونے والا ایک واقعہ ہے کہ وہاں کے ایک نجی ادارے نے یہ خبر پھیلائی، یہ خبر سامنے آئی، منظر عام پر آئی کہ وہاں پر 4 جوانوں کو سزائے موت دی جا رہی ہے اور ان جوانوں کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 1400 سال بیت گئے ہیں، علی والوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ اور ظلم اس لیے ڈھایا جاتا ہے ان پر کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، علی علی کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر اہل بیت کے ماننے والے، علی والے آواز ضرور بلند کریں گے، کلمہ حق ضرور بلند کریں گے۔ یہ بات تو موجودہ دور میں بھی ثابت ہو گئی کہ ظلم کے خلاف سب سے زیادہ جو عملی اقدامات کیے گئے وہ شیعہ علی علیہ السلام کی طرف سے کیے گئے، اور سولی سے ان کا ناطہ کوئی بہت پرانا ہے اور یہ ڈرتے نہیں ہیں اس چیز سے، بلکہ دار پر بھی حق بات کہتے ہیں۔ اور سعودی عرب دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر گزشتہ 7-8 سال سے بہت زیادہ تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، یعنی ماڈرنزم کی طرف وہ لوگ بہت زیادہ گئے ہیں، یعنی فلمی سٹارز کا وہاں پر آنا، فنکشنز کا ہونا، خواتین کی ریسلنگ، ڈانس پارٹیز، کلبز کا وہاں پر کھل جانا، بہت زیادہ ماڈرن ہوئے۔ لیکن جو چیز تبدیل ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی، اور وہ یہ کہ مسلکی طور پر اپنے نظریات زبردستی کسی پہ مسلط کرنا، یہ وہاں پر نہیں بدلا۔ یہ سوچ وہی 100 سال پرانی وہاں پر چلی آ رہی ہے، حالانکہ یہ چیز سب سے پہلے تبدیل کرنے کی تھی اگر آپ واقعی ایک مثبت تبدیلی چاہتے ہیں تو۔ اب یہ جوان جن کو سزائے موت سنائی گئی، ان کا نام ہے حسن ذکی، جواد عبداللہ، یوسف محمد مہدی اور عبداللہ۔ ان کا جرم یہ تھا کہ 2011 میں، اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بچے تھے، کم سن تھے، ان کی عمر 16 سال سے کم تھی۔ اس وقت 2011 میں وہاں کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک شیعہ جوان کو بلا جواز شہید کر دیا گیا تھا، اور اس شہادت کے بعد قطیف میں اور پورے سعودی عرب میں مظاہرے ہوئے، احتجاجی مظاہرے ہوئے شیعہ حقوق کے حوالے سے، اس چیز کے خلاف، اس ظلم کے خلاف۔ اس میں یہ بچے بھی شامل ہوئے، تو اس وقت ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تب سے لے کر 2024 تک یہ لوگ قید میں رہے، ان کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا یہ لوگ کہاں ہیں۔ BBC نے بھی اس وقت ان احتجاجوں کو کوریج دی تھی، یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ اس کے بعد 2024 میں ان کو سزائے موت سنائی گئی سعودی عدالتوں کی جانب سے، جس کے بعد ان کے لواحقین نے یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور ان کے سامنے انہوں نے اپنی فریاد رکھی۔ 18 دسمبر 2024 یونائٹڈ نیشنز نے ایک کمیشن بنا دیا اس حوالے سے، اور اس میں یہ بات کہی گئی، عالمی تنظیم نے سعودی عرب سے یہ بات کہی کہ آپ کے قوانین بہت سخت ہیں، لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ جس تاریخ میں ان جوانوں پر الزام ہے، ان دنوں میں ان کی عمر ہی اتنی نہیں بنتی کہ ان پر یہ سزا لاگو ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود سعودی کورٹ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، اور اس ساری صورتحال کے بعد یونائٹڈ نیشن نے یہ بیان جاری کیا ہے، اور مڈل ایسٹ مانیٹر ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو شائع کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا نظام سراسر شیعہ مسلک کے خلاف ایک غیر منصفانہ رویہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ریمارکس یونائٹڈ نیشنز کے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا there is a systematic discrimination against Shias، اور یہ رویہ بھی انسانی اقدار کی خلاف ورزی ہے کہ 12-13 سال سے جو ملزم ہیں ان کے گھر والوں کو ہی نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کس جیل میں ہے، کس حال میں ہے، اور اس کے بعد کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہ ایک قابل افسوس بات ہے، اور کاش کہ جس طرح سے وہاں پر ماڈرنزم کو اپنایا جا رہا ہے، پارٹیز کو، ناچ گانے کو، جس طرح سے بھی وہاں پر فنکشنز ہوئے، فیسٹیول ہوئے پچھلے دنوں، ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا سے وہاں پر اداکار آئے اور اداکار آئے اور انہوں نے پرفارمنسز کی۔ اس کی بجائے اگر آئینی اقدار اور قیدیوں کے حقوق کی فراہمی کو اپنایا جاتا تو بہت بہتر ہوتا۔ ان رپورٹس کے ذریعے ساری دنیا تک یہ خبریں پہنچ جاتی ہیں، یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ دنیا بھر میں کس طرح سے آج بھی
مومنین پر شیعہ علیہ السلام پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور اگر یہ ظلم صرف اس لیے ڈھایا جا رہا ہے ان کے شیعہ مسلک کی وجہ سے، تو وہاں کے مومنین بھی پھر اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھتی رہے گی، چاہے اس کے لیے جتنی مرضی بڑی قربانی دینا پڑے۔ ہر حسینی کا یہی موقف ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، کیونکہ ہم مظلوم کے حامی ہیں، ظالم کے مخالف ہیں۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔